اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ ہاؤ ٹو اچیو خشیہ یعنی خشیت کیسے حاصل کریں، یہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے اور ہم اور آپ آج گفتگو کریں گے تیسری ایکسرسائز کے تعلق سے۔ خشیت حاصل کرنے کے سفر میں تیسری ایکسرسائز یا تیسرا عمل جس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے غیر موجودگی میں کسی کو کرٹیسائز نہ کریں۔ نیور کرٹیسائز اینی ون ان ہز اور ہر ایبسنس۔ اصل میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اور ہم یہ احساس نہیں کر پاتے کہ اس گفتگو کے دوران ہم نے کتنے لوگوں کے تعلق سے غیبت کی۔ تو یہ ذہن بڑا عجیب ہے، اگر آپ اپنی گفتگو پر غور کریں تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، کہیں پر شروع ہوتی ہے اور بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ تو اس میں ہم بہت لاپرواہی کرتے ہیں اکثر اپنی گفتگو میں۔ تو اس تعلق سے میرے ایک دوست نے مجھے ایک ترکیب سجھائی اور وہ ترکیب مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ اس کو میں نے اپلائی کیا، اور وہ پرفیکٹ ایک طریقہ ہے اس چیز سے بچنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہیہ کر لیں کہ جب بھی گفتگو ہو تو کسی ایسے آدمی کے تعلق سے گفتگو ہی نہ ہو، چاہے اچھی چاہے بری، جو وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم کسی ایسے شخص کے تعلق سے بات کرنا شروع کریں جو وہاں موجود نہ ہو تو ہم فوراً چوکنا ہو جائیں، کیونکہ شیطان بہت آہستہ آہستہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم گفتگو کسی کی تعریف سے شروع کریں، کسی کے مداح سے شروع کریں، اور وہ اس ذیل میں کسی کی ہم سے برائی بھی ہو جائے۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک مقابلہ ہے، اور اس مقابلے میں ایک کھلاڑی ہم ہیں اور دوسرا کھلاڑی شیطان ہے، اور دوسرا کھلاڑی جو ہے جو ہمارے مقابلے میں ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور ہم اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو مقابلہ بہت سنگین ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے آپ اس کو قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک باکسنگ رنگ میں دو باکسرز ہیں، ایک باکسر انویزیبل ہے اور دوسرا باکسر ویزیبل ہے۔ تو جو انویزیبل باکسر ہے، جو دکھائی نہیں دیتا کسی کو بھی، اس باکسر کو بھی دکھائی نہیں دیتا جو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو یہاں پر مقابلہ دکھنے والے باکسر کے لیے بہت سخت ہونے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ باکسر جو دکھتا ہے یہ بہت زیادہ صلاحیت مند ہے، بہت زیادہ صلاحیت ہے اس کے اندر، یہ اس کی آہٹ سے اس کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چوکنا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ باصلاحیت باکسر جو اس کی ہلکی سی سرسراہٹ کو محسوس کر کے اس کے حملے کو روک سکتا ہے، اس کے حملے کا جواب دے سکتا ہے، یہ اگر غافل ہو جائے اس نہ دکھنے والے یعنی کہ مکے باز سے، تو یقیناً وہ مکہ کھا جائے گا۔ تو ہمیں اسی طرح سے اپنی زندگی میں دھیان رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم اس کو دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس کی چالیں بہت باریک ہوتی ہیں، بہت زیادہ عمیق ہوتی ہیں۔ تو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ اور اسی میں ایک بات اور جوڑ دوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے خوش نہیں ہے یا وہ ہمارے لیے حسن ظن نہیں رکھتا۔ تو ایسے کسی بھی انسان کے تعلق سے جو ہم سے خوش نہیں رہتا، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے، اس کے تعلق سے دعا کریں اخلاص کے ساتھ۔ اور خاص طور سے اگر ہمیں کہیں سے پتہ چلے کہ کسی شخص نے ہماری برائی کی ہے، کسی محفل میں کسی شخص سے، اس کے لیے خصوصاً دعا کریں۔ یہ بڑے بڑے عارف باللہ، بہت متقی پرہیزگار لوگوں کی نصیحت ہے۔ خشیت حاصل کرنے میں بہت کارگر فارمولہ ہے یہ، یعنی وہ شخص جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، کسی بھی بنا پر مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس کو میں دعا دوں
کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ میں کسی کی برائی کروں اور جب اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس کی برائی کی ہے تو وہ میری برائی کرے۔ اس لوپ کو توڑنا ہے۔ اگر کسی نے میری برائی کی اور میں نے اس کے لیے دعا کی، اس کی ہدایت کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہوں، تو شیطان اس سے بہت گھبراتا ہے اس عمل سے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کے حضور بہت مقبول عمل ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ انسان کو اس عمل کا موقع دے۔ تو اگر میں اور آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر اس کی دوبارہ سے یہ جرت نہیں ہوگی کہ یہ ہر بار ہمارے اوپر وہ استعمال کر سکیں، اور اس سے ایک عجیب قسم کی روحانیت میں اور آپ اپنے قلب میں انشاءاللہ محسوس کریں گے اگر ہم اس پر عمل کر دیکھیں تو۔ جیسا آپ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ طائف جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تھے تو جن اوباش لوگوں نے ان کو لہو لہان کیا تھا، ان کے وہ پتھر مارے تھے، ان کو تکلیف دی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور شاید جو متقی پرہیزگار عارف باللہ حضرات ہیں جو بڑی کامیابی کے ساتھ زندگی گزار کے اس دنیا سے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے، انہوں نے یہ نصیحتیں شاید ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہمیں کی ہوں۔ تو یقیناً ہم جب تک اس چیز کو فیل نہیں کرتے، جب تک خود اس کو اپلائی نہیں کرتے، ہمیں اس کے ثمرات کا احساس نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی خشیت کیسے حاصل کریں سیریز کی تیسری ویڈیو، اور یہ تیسری نصیحت تھی جس کے تعلق سے میں نے اور آپ نے گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کر کے خشیت الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور جلد سے جلد ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم خاشع بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے، اور ہم اس زمرے میں آ سکیں جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک بات فرمائی ہے کہ یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے حضور دائمی رہائش کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خاشع ہوا۔ تو کاش میں اور آپ ان دو آیات کے مصداق بن سکیں، اسی لیے ہماری یہ کوشش ہے جس کے تعلق سے میں اور آپ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بیش قیمت چیز ہمیں حاصل ہو جائے جس کو خشیت الہی کہتے ہیں، کیونکہ اصل چیز تو دفتر الہی ہے۔ ہم یہاں کس نام سے جانے جاتے ہیں، کس طریقے کے انسان کے نام سے جانے جاتے ہیں، کوئی ہمیں عالم کہے، کوئی ہمیں قابل کہے، کوئی ہمیں جاہل کہے، کوئی ہمیں گناہگار کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں ہمارا نام خاشع بندوں میں ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی کسی انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی، جن بندوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ وہ اس سے راضی اور وہ ان سے راضی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔